ہم لوگ پڑھ رہے تھے مشرقی پاکستان میں علیحدگی کے اسباب، اور مشرقی پاکستان میں علیحدگی کے اسباب میں ہم بڑی تفصیل سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ معاملہ چلا تھا اور کہاں تک یہ پہنچا، اور آج ہم جو ہے یہ پچھلے جو ٹاپکس ہیں اسے پڑھتے پڑھتے آج ہم پہنچے ہیں صوبائی انتظامیہ کا رویہ۔ صوبائی انتظامیہ سے مراد جو صوبہ بنگال میں اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ ایک صوبہ تھا، 1 یونٹ تھا، یہ ایک ہی واحد صوبہ تھا، 4 صوبے مغربی پاکستان میں تھے اور 5واں صوبہ بنگال کا تھا۔ یہاں پر جو اس کی انتظامیہ تھی، اس کے رویے کے بارے میں ہم آج ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کا کیا رویہ تھا اور ان کے رویے کی وجہ سے جو ہے تقسیم میں کہاں تک یا کتنا فرق پڑا تھا، یا کیا انہوں نے صوبائی انتظامیہ نے اپنا کردار ادا کیا تھا تقسیم میں۔ عوامی لیگ مسلسل بغاوت کی تیاریوں میں مصروف تھی، لیکن یحییٰ خان ابھی تک یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ کچھ بات چیت ہو جائے گی اور جو مجیب الرحمان ہے وہ اپنے 6 نکات کے اوپر کوئی لچک دکھا دے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ مجیب کا وہ جو ایک نظریہ تھا وہ بکنا شروع ہو گیا، لوگوں نے اس کو پسند کرنا شروع کر دیا جو وہ تقسیم کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ایسے میں جو صوبائی انتظامیہ تھی اس نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اب اتنا اس حد تک وہ لوگ بڑھ چکے تھے، وہ بنگالی انتظامیہ جو تھی، کہ مجیب الرحمان نے پارٹی کے نام کے اوپر اور اس فنڈ اپنی کاز کے نام کے اوپر لوگوں سے فنڈز اکٹھے کرنے شروع کر دیا اور اس فنڈز کی مدد سے اپنی فوج کی تشکیل کرنی شروع کر دی۔ اور افسر شاہی جو انتظامیہ تھی، بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کرتی یا پھر وہ اس کی رپورٹ مرکزی حکومت کو دیتی یا پھر اس کا سد باب کرتی، انہوں نے بھی اسی مجیب الرحمان کی پشت پناہی کرنی شروع کر دی۔ اور یہ سارا کام جو ہے یہ جو افسر شاہی ہے، یہ جو صوبائی انتظامیہ ہے، یہ ان کی چھتری کے تلے ہو رہا تھا۔ پھر کیا ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو آرمی تھی، ایسٹ پاکستان رائفلز تھی، وہ جو آرمی کا یونٹ موجود تھا، وہ اور جو پولیس تھی وہ بھی مجیب کے ساتھ مل گئے، نہ صرف مجیب کے ساتھ مل گئے بلکہ انہوں نے اس کی سپورٹ کرنا شروع کر دی۔ بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے احکامات جو بجائے اس کے کہ وہ جو گورنر تھا ایم اے مالک، اس کے بجائے انہوں نے جو ہے مجیب الرحمان کے احکامات لینے شروع کر دیے۔ ایسی صورت میں مجیب الرحمان کیونکہ پہلے ہی بھارت نواز تھا، بھارت سے زیادہ وہ قریب تھا، تو یہ ممکن نہ رہا جب پاکستان آرمی وہاں پہ آئی یا پاکستان آرمی نے کوئی آپریشن کرنے کے بارے میں سوچا، تو ان کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ اس کے بارے میں ایسٹ پاکستان رائفلز یا پولیس کی مدد حاصل کر سکتے، بلکہ انہوں نے پاکستان آرمی کے خلاف ہی لڑنا شروع کر دیا۔ علی اب اپنی آواز چیک کیجئے گا، یہاں سے اوکے ہے یا آپ کی طرف کوئی پرابلم آ رہا ہے؟ اپنی جگہ چینج کر کے دیکھیں، سگنل ایشو ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو ٹکا خان کی فوجی کارروائی۔ ٹکا خان کیا ہوا کہ پہلا گورنر جو ہے وہ کوئی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس بغاوت کو نہ تو روک سکا نہ ہی اس کے لیے کوئی کام کر سکا۔ ایسی صورتحال میں یحییٰ خان نے ایک فوجی جنرل ٹکا خان کو وہاں کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ اور کیوں بھیجا؟ کیونکہ جو مجیب الرحمان ہے اس کی بغاوت زور پکڑتی جا رہی تھی۔ عوامی لیگ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکی تھی کہ وہ جو انہوں نے اپنی پرائیویٹ ملیشیا بنا لی تھی، پرائیویٹ جو آرمی بنا لی تھی، اس کو لانچ کر دیا جائے۔ اور ہوا کیا کہ مجیب الرحمان کو اسلام آباد بلایا گیا میٹنگ کے لیے، تو اس نے یہ بھی انکار کر دیا کہ میں اسلام آباد نہیں آتا، اب اگر کسی نے ملنا ہے تو وہ میرے گھر پہ مجھے آ کے ملے۔ اس کا جو تھا گھر تھا دھان منڈی میں، دھان منڈی ڈھاکہ میں تھا،
وہاں پر روسی سفیر بھی آ کے سے ملا, امریکی سفیر بھی آ کے ملا. ان کے یہاں پر آ کے ملنے سے یہ اس کا وہ جو مان ہے وہ بڑھ گیا کہ اب یہ اسے ہمت بن گئی کہ ہاں میں کوئی چیز بن چکا ہوں. تو ایسی صورت میں اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس کسی نے بھی مجھ سے ملنا ہے وہ یہاں پہ آ کے ملے. تو 23 مارچ 1971 کو یوم پاکستان کے موقع پر ان بنگالیوں نے اور مجیب الرحمان اور عوامی لیگ اور ان تمام لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پر موجود جو پاکستانی یا مغربی پاکستان کے لوگ تھے یا جو بہاری لوگ تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرنا شروع کر دیا. بڑے پیمانے پہ قتل عام شروع ہو گیا اور ان کی تذلیل شروع ہو گئی. تو یہاں پر پھر ہے ٹکا خان کو وہاں پر گورنر بنا کے بھیجا گیا. اور ٹکا خان جو ہے اس کو بالکل بھی اگر یہ کہا جائے کہ بالکل حالات کا اندازہ نہیں تھا تو یہ بھی غلط ہوگا, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ پوری طرح اویئر تھا وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں تو یہ بھی غلط تھا. تو وہ نہ تو پراپر اس کے پاس نالج تھی, نہ اسے اس علاقے کے بارے میں پتا تھا, اس طرح کا پوری طرح کا پتا تھا, اور نہ ہی وہ انتظامیہ اس کے ہاتھ میں تھی جس سے اس نے جا کے کام لینا تھا. کیونکہ میں اس سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ صوبائی انتظامیہ جو ہے وہ آل اینڈ آل اس کے اوپر مجیب الرحمان کا ہولڈ قائم ہو چکا تھا. تو اب جب یہ گیا تو اسے کوئی خاص صورتحال نظر نہ آئی تو اس نے فوجی کارروائی شروع کر دی. فوجی کارروائی کرنے کے اوپر مطلب ایک بڑے پیمانے کے اوپر, کیونکہ بغاوت شروع ہو چکی تھی. ایک طرف جو ہے وہ بنگالی یا وہ جو اس کی ملیشیا تھی مجیب الرحمان کی, یا ایسٹ پاکستان رائفلز کی بات کر لیں یا ایسٹ پاکستان پولیس کی بات کر لیں, یہ لوگ اب وہ مغربی پاکستانیوں کے خلاف یا جو نان بنگالیز ہیں آپ اسے شارٹلی یہ کارروائیاں شروع کر چکے تھے. تو ایسے میں جب انہوں نے اپنی کارروائی شروع کی تو وہ کارروائی ایک خونی رنگ اختیار کر گئی. اب جو ہے وہ باقاعدہ فسادات اور باقاعدہ لڑائیاں جھڑپیں شروع ہو گئی. اور جنرل ٹکا خان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس نے فوج کی سرپرستی میں مغربی پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا قتل عام کروایا. میں نے اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ اسے ٹکا خان کے بجائے ٹوکا خان کے نام سے یہ نام ہے, اسے یاد کیا جاتا ہے, اور اسے بچر آف دا پاکستان ایسٹ بھی کہا جاتا ہے اسی قتل عام کی بنیاد کے اوپر. اور یہی وہ وقت تھا کہ جب وہ جو نفرت ہے اس نے زور پکڑ لیا, مغربی پاکستان کے خلاف جو نفرت ہے اس نے زور پکڑ لیا. گنگا طیارے کے بارے میں ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ گنگا طیارہ اغوا کر کے پاکستان لے آیا گیا, کشمیری مجاہدین تھے وہ لے آئے, اور انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ ہم کیونکہ بھارت ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے تو ہم اس کا طیارہ اغوا اپنے مطالبات منوائیں گے. اچھا, بھٹو نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی, یہ جو ہائی جیکر سے جن لوگوں نے اغوا کیا تھا. تو اس بات کو بڑا اچھالا گیا انٹرنیشنل میڈیا میں, بھارت نے اچھالا کہ کیونکہ بھٹو ان سے ملنے گیا ہے اس لیے یہ بھٹو کے آدمی تھے اور یہ پاکستان کے آدمی تھے اور یہ اور وہ, اور اس کو بنیاد بنا کے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان وہ جو فضائی حدود ہے, بھارت کی فضائی حدود ہے, اسے انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے یعنی کہ ان فلائٹس کے لیے بند کر دیا گیا, پاکستان کے لیے بند کر دیا گیا. یوں مغربی پاکستان جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے بالکل کٹ گیا بڑی طاقتوں کے ساتھ. اچھا, اس وقت کے اگر میڈیا پہ آپ دھیان ماریں, اس وقت کیا کا جو اخبار ہے جو یا جو وہ ریڈیوز ہے یا وہ جو چیزیں ہیں وہ جو بکس ہمیں بتاتی ہیں, اگر اس پہ دھیان ماریں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنلی جو بڑی طاقتیں ہیں, جو روس ہے یا امریکہ ہے, یہ طے کر چکی تھی کہ پاکستان کو توڑنا ہی توڑنا ہے اور بنگلہ دیش کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے, میں متحدہ پاکستان کی بات کروں گا یا اس وقت کا جو پاکستان ہے, وہ ایک بہت بڑی اسلامی قوت بن چکا تھا. تو وہ اب ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس کا کمزور ہونا انتہائی ضروری ہے. اب جب کمزور ہونا, کیسے کمزور, وہ ایک متحدہ پاکستان تو کمزور کرنا مشکل تھا تو اسے توڑا جائے.
اور دوسری بات یہ کہ چائنا یا چین کا اثر و رسوخ خطے میں بڑھ رہا تھا، تو اسے سٹاپ کرنے کے لیے بھی، کیونکہ پاکستان یہ شو کر رہا تھا، چائنا اور پاکستان کے تعلقات شو کر رہے تھے کہ مستقبل میں آنے والے وقت میں یہ متحد ہو کے خطے میں کوئی بڑا وینچر کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ضروری تھا کہ اب اسے پاکستان کی ایک بڑی طاقت کو توڑا جائے۔ تو اب اس کے لیے یہ روس اور امریکہ جو کہ آپس میں دشمن تھے، ان کی آپس میں کولڈ وار چلتی ہوئی آ رہی تھی، تو لیکن اس پیج کے اوپر یہ دونوں متفق ہو چکے تھے کہ پاکستان کو توڑا جائے۔ اس کی واضح مثال یہ بھی ملتی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کے بارے میں ذکر کیا کہ دھان منڈی میں جو مجیب الرحمان کی رہائی تھی، وہاں پر روسی سفیر جو ہے اس نے بھی وزٹ کیا، متعدد ملاقاتیں مجیب الرحمان کے ساتھ کی، امریکی سفیر نے بھی متعدد ملاقاتیں کی، اور مزید یہ کہ جب یہ 1971 کی جنگ شروع ہو گئی تو ایسے میں ہم سیٹوں سینٹوں کے معاہدوں کے ساتھ امریکہ کے ساتھ منسلک تھے، تو امریکہ نے ہماری کوئی مدد، یہ دفاعی معاہدے تھے جن کے تحت امریکہ اس بات کا باؤنڈ ہے کہ پاکستان کے اگر کسی ملک کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو وہ ہماری مدد کرتا ہے، لیکن پاکستان نے کی کوئی مدد امریکہ کی طرف سے ہمیں نظر نہ آئی۔ مزید یہ کہ اسرائیل نے بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی ساخت کا جو اسلحہ ہے مقدار میں وہ بھارت کو دیا، جو بھارت نے پاکستان کے خلاف دونوں محاذوں پر، مشرقی محاذ اور مغربی محاذ پر استعمال کیا۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بڑی طاقتیں سازش کر رہی تھیں۔ ایسے میں سعودی عرب اور اردن نے پاکستان کی مدد کرنی جب چاہی تو امریکہ کیونکہ سپر پاور تھا تو امریکہ نے اس کو منع کر دیا کہ اسلحہ پاکستان کو نہیں دینا۔ نیکسٹ آتے ہیں جی، روس اور بھارت کا معاہدہ، یہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ روس نے بھارت کے ساتھ 20 سال کا ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ وہ معاہدہ کس چیز کا تھا کہ دفاعی معاہدہ تھا۔ اب روس اور بھارت جو ہے وہ دفاع کے لحاظ سے اکٹھے ہو گئے، بھارت کے اوپر حملے کو روس کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، اور روس بھارت کی جنگ کے صورت میں روس جو ہے وہ بھارت کی مدد کرے گا، اور اس نے مدد بھی کی، ٹیکنیکل سپورٹ اور اسلحے کی سپورٹ اور اس طرح کی تمام سپورٹ جو ہے وہ اسے کی۔ اندرا گاندھی کا کامیاب دورہ، اندرا گاندھی کا کامیاب دورہ یورپ اور امریکہ۔ اندرا گاندھی نے مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی سے پہلے کیا کیا کہ یورپ اور امریکہ کا ایک کامیاب دورہ کیا۔ اس میں انہوں نے اندرا گاندھی جو کہ اس وقت کی وزیر اعظم تھی بھارت کی، اس نے جہاں پر یہ ہائی لائٹ کیا کہ مشرقی پاکستان میں، یعنی کہ بعد میں بننے والا جو بنگلہ دیش ہے، وہاں پر وہاں کی جو عوام ہے وہ بڑی محروم ہے اور ان کے ساتھ بڑے بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مغربی پاکستان ان کے حقوق نہیں دے رہا، وہاں کی جو سول انتظامیہ ہے مغربی پاکستان کی وہ مشرقی پاکستان کو رائٹ نہیں دے رہی۔ مزید یہ کہ جو مشرقی پاکستان ہے ان کو جو مغربی پاکستان کی فوجی قیادت ہے وہ دبا کے رکھنا چاہ رہی ہے، اور مزید پروپیگنڈا یہ بھی کیا گیا کہ مغربی پاکستان میں جو مارشل لا ہے، وہ جو فوجی حکومت ہے، اس کے ہوتے ہوئے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو حقوق نہیں مل سکتے۔ تو یہ بڑی زور و شور سے اس نے پروپیگنڈا کیا جو بہت حد تک کامیاب بھی رہا، کیونکہ دنیا بھر میں مارشل لا کو کوئی خاص پسند نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو مارشل لا کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا وہ بڑا کامیاب رہا، اور اس پروپیگنڈا کے بعد بھارت نے اپنا ایک جواز بنا لیا، ایک اپنا جنگ کرنے کا یا پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا، یا مشرقی پاکستان میں وہ جو حریت پسند تحریک تھی، یعنی کہ پاکستان عوامی لیگ تھی، یا پھر مجیب الرحمان تھا، ان لوگوں کو جو اس نے سپورٹ کیا، اس کے لیے اس نے ایک جواز بنا لیا جو کہ اس کا کافی
कारगर साबित हुआ। भारत की फौजी मुदाखलत, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत जो है वो फौजी मुदाखलत कर रहा था। कैसे मुदाखलत कर रहा था? जो तहरीरकार थे, जो जो मुक्ति बाहिनी के नाम से एक अलहदगी पसंद तंजीम थी, उसे सपोर्ट कर रहा था, उसे ट्रेनिंग फराहम कर रहा था। और मजीद ये कि उस मुक्ति बाहिनी के नाम पे भारत अपनी फौज जो है वो बांग्लादेश में, या फिर अगर मशरकी पाकिस्तान कहा जाए, क्योंकि बांग्लादेश तो इसके बाद बना था ना, मशरकी पाकिस्तान में वो मक्ती बाहिनी के नाम पर अपनी फौज भी दाखिल कर रहा था। ठीक है जी, ये समझा। और मजीद ये कि जो ही मौका उसे मिला तो उसने क्या किया, भारत ने मशरकी पाकिस्तान पर भारतीय फौज ने भी हमला कर दिया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी वफद का तर्ज अमल। अच्छा, सलामती कौंसिल आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है। उसमें जो पाकिस्तानी वफद, हमने कल जिक्र किया था भुट्टो की सरबराही में, वहां पर पाकिस्तानी वफद गया था, उसके तर्ज अमल के बारे में बात करते हैं कि वहां पे क्या सीन बना और क्या क्या मामला बना कि सलामती कौंसिल ने ये मामला हल क्यों ना करवाया। अच्छा, हम बात कर रहे थे सलामती काउंसिल में जो तर्ज अमल था पाकिस्तानी वफद का, हमने कल भी इसके बारे में डिटेल से बात की थी। इन तमाम ये जो बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कोई 20-25 के करीब जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, इन तमाम बातों के बावजूद भी कुछ ना कुछ एक उम्मीद बाकी थी कि अक़वाम मुत्तहिदा कोई किरदार अदा कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो भारत को अपने तर्ज अमल से बाज रख सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पास की जा सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जंग को रुकवा सकता है। लेकिन इससे पहले जो जंग बंदी की करारदादें हुई, पहले उन्हें रूस वीटो करता रहा। बाद में क्या हुआ कि जब ये हमारा वक्त वहां पे पहुंच गया तो वहां पर सियासी हल की बातचीत शुरू हुई। अब सियासी हल की बातचीत से इनकार किसने कर दिया? भुट्टो ने कर दिया, जो हमारा अपना वफद था मगरबी पाकिस्तान का। ये उस वक्त वजीर हाजा के तौर पर वहां पर गया था। आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। मदरजा बाला तमाम अवामिल के बावजूद इस बात का इम्कान मौजूद था कि UNO के ज़ेर एहतमाम सियासी हल पर आमादगी के इजहार के बाद फ्रीकैन किसी नतीजा पर पहुंच जाते। कम अज कम दोनों मुल्कों के दरमियान 6 नुकात की बुनियाद पर हल्का फुल्का इल्हाक बरकरार रह जाता। लेकिन भुट्टो साहब की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी वफ़द ने जंग बंदी की बाज़ करारदादों को कबूल ना करके ढाका पर भारतीय फौजों के तसल्लुत और 90,000 नफूस की जंगी कैदी बन जाने की राह हमवार की। मुस्तकबिल का मौरख इस जज्बाती तर्ज अमल को मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का आखिरी सबब करार देने पर मजबूर हो गया। क्या हुआ कि भुट्टो साहब ने वहां पर, जब बात हो रही थी जंगबंदी की बात की जाए, तो भुट्टो साहब ने एक नारा लगाया था कि हमें अपनी सॉवरेनिटी के लिए, हमें अगर इज्जत और वकार के लिए 1000 साल भी जंग लड़ना पड़ी तो हम जंग लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और उधर से अमेरिका की आशीर्वाद भी इन्हें हासिल थी कि अमेरिका कह रहा था
کہ وہ جو سیٹو سینٹو کے معاہدے کے تحت ہمارا ایک بحری بیڑا ہے وہ آ رہا ہے وہ بحر ہند میں پہنچ چکا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کا جو میڈیا تھا وہ مشرقی پاکستان کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ حالات کنٹرول ہیں. ہمارے ریڈیو سٹیشنز یہی بتا رہے تھے کہ حالات کنٹرول ہیں, ہم جنگ جیت جائیں گے, ہم جنگ جیت جائیں گے. 15 دسمبر کو بھٹو یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمیں 1000 سال بھی جنگ لڑنا پڑی تو ہم لڑیں گے, لیکن کیا ہوا کہ ہم جنگ بندی پہ بات نہیں کریں گے, ہم بھارت کے ساتھ جنگ لڑیں گے, اور وہی 65 کی جنگ کے حوالے اور یہ وہ سارا. لیکن کیا ہوا کہ 16 دسمبر کو ہماری فوجوں نے بھارتی فوجوں کے آگے سرنڈر کر دیا. یہ ایک ذلت آمیز شکست جو ہے یہ ہمارے کھاتے میں لکھی گئی کہ ہمارے فوجیوں نے ایک بہت بڑی تقریب, بی بی سی کی وہ رپورٹ آج بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے, آپ وہاں پر جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں. ہمارے فوجیوں نے ہمارے 90,000 مطلب اس میں بہت سارے سیولینز بھی موجود تھے, لیکن یہ کیا ہوا کہ ہماری فوج نے وہاں پر جو ہے جنگ روک دی, ایک بزدلی کا مظاہرہ کیا اور ہتھیار ڈال دیے, اپنے رینکس اتار کے, یہ رینکس اتار کے جو کندھے کے اوپر فوجیوں کے رینک لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتار کے ان کے حوالے کیے, بھارتی فوج کے حوالے کیے, اور اس کا ہمیں خمیازہ جو ہے وہ بعد میں بھگتنا پڑا. 90,000 جو ہے وہ پاکستانی شہری جو ہیں وہ انڈیا نے اپنے قیدی بنا لیے. تاریخ یہ آج بھی بتانے سے قاصر ہے کہ بھٹو نے ایسا کیوں کیا. ایک جو بہت بڑی رائے ہے وہ یہی کہی جاتی ہے, یہی بتائی جاتی ہے کہ یحییٰ اور بھٹو یہ پلان کر چکے تھے, اور اس بات کا اعادہ جو ہے, اس بات کا تذکرہ جو ہے یہ ایوب خان کی ڈائری میں بھی ملتا ہے. ایوب خان گو کہ اس وقت ختم ہو چکا تھا, اس کی حکومت ختم ہو چکی تھی, ایوب خان اپنی حکومت سے علیحدہ ہو چکا تھا, لیکن ایوب خان یہ لکھتا ہے کہ بہت ٹائم پہلے ہی یحییٰ خان اور جو ایوب ہے, یہ یحییٰ خان اور ذوالفقار بھٹو جو ہیں یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ مشرقی پاکستان کو اب مغربی پاکستان سے الگ ہو ہی جانا چاہیے. اس کا بہت واضح ثبوت یہ بھی ملتا ہے کہ جب مذاکرات ہو سکتے تھے تو یحییٰ خان نے مذاکرات نہ کیا, جب مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کی ہمدردیاں حاصل کرنی تھی تو بھٹو صاحب وہاں پر ان کو ایک گالی بڑی جو جیسا پاکستانی لوگ گالیاں دیتے ہوتے معذرت کے ساتھ, جیسا کہ وہ ایک گالیاں ہماری سیاست میں ایک وہ کلچر تھا, وہ اس طرح کی ایک گالی جو ہے وہ وہاں پر وہ دے آئے, جس کے بعد بنگالیوں میں کافی نفرت پیدا ہوگی. اور مزید ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھٹو صاحب جو ہے اور جو یحییٰ ہے یہ اس طرح سے مغربی پاکستان سے اسے مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کا سوچ چکے تھے, اور مشرقی پاکستان میں بغاوت تو ہو ہی چکی تھی. مجیب الرحمان تو اب ایک آزاد ملک کا نعرہ لگا ہی چکا تھا. یوں ایسے حالات میں ان دونوں ملکوں کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں تھا, اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا اور ہمیں ایک بری شکست کا سامنا کرنا پڑا. اینیویز اس کے بعد اس ٹاپک کی آخری لائن ہے وہ میں انہیں پڑھوں گا کہ سقوط ڈھاگا کے مندرجہ بالا اسباب کے علاوہ پاکستان کے حکمران طبقے میں کچھ سازشوں کی نشاندہی بھی کی گئی, اور یحییٰ خان کی بد انتظامی اور رنگین محفلوں کا تذکرہ ہوتا رہا. مجیب الرحمان کمیشن رپورٹ, یہ مجیب الرحمان نہیں ہے, حمود الرحمان سوری مجھے بھول گیا تھا, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے منظر عام پر آنے سے بہت سے ایسے اسباب کی نشاندہی ہو سکتی ہے جو ابھی تک عوام کے سامنے نہیں لائے گئے. بہت عرصے بعد حمود الرحمان کمیشن, حمود الرحمان کو کی رہنمائی میں ایک کمیشن بنایا گیا جو سقوط ڈھاکہ یا بنگلہ دیش کے الگ ہونے کے جو اسباب تھے ان کے بارے میں جس نے بتانا تھا, لیکن وہ رپورٹ بڑے عرصے تک جو ہے وہ منظر عام پر نہ آ سکی. بہت عرصے بعد جب وہ آئی تو بہت سارے ایسے اس میں سے جو حصے تھے جن کی
کہ جیسے ابھی ذکر کیا کہ جن کی وجہ سے ہمارے یہ جو سیاسی حلقے تھے، یہ جو ان کی سیاسی یا انتظامی سازشیں تھیں وہ منظر عام پر آنی تھیں یا سامنے آنی تھی، تو بہت سارے نام ایسے تھے جو سامنے آ سکتے تھے، انہیں بیچ میں سے ایکسٹریکٹ کر دیا گیا، نکال دیا گیا. یہاں پر یہ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے بنگلہ دیش کی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب. یہ کل ملا کے تقریباً 24 پوائنٹس بنتے ہیں، تو آپ نے 24 کے 24 ہی پوائنٹس یاد کرنے ہیں. ویری ویری امپورٹنٹ، انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو ہم نے یہ ڈسکس کیا. اس کے بعد 2 ٹاپکس ہیں، شیخ مجیب الرحمان اور مولانا عبدالحمید بھاشانی. یہ 2 وہ شخص ہیں، اشخاص ہیں جن کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے بنگلہ دیش کی سیاست میں یا اس مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں. یہ آپ خود پڑھیں گے، ہم لوگ اسے کل تھوڑا سا ڈسکس کر کے اس کے بعد اگلا لیکچر سٹارٹ کریں گے، اگلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، اگلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آج ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا. اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.